کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خطرناک اور پر اسرار قوم کون سی ہے؟ جی ہاں، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یاجوج ماجوج کا، جن کا تذکرہ قرآن و احادیث میں آیا ہے اور جنہیں قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ آخر یہ قوم کون ہے اور کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری نالج، ماضی کی وہ دنیا جو آپ کو آج کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ طوفان نوح کے بعد دنیا میں انسانیت کی ایک نئی شروعات ہوئی۔ اس وقت زمین پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی باقی رہ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ سام ان کی اولاد سے عرب، بنی اسرائیل اور دیگر بڑے بڑے قبائل نکلے، جبکہ حام ان کی اولاد افریقہ کی طرف آباد ہوئی۔ یافس ان کی نسل مشرقی اور شمالی علاقوں میں پھیلی اور انہی کی اولاد میں وہ عظیم اور پر اسرار قوم وجود میں آئی جسے دنیا یاجوج ماجوج کے نام سے جانتی ہے۔ یاجوج ماجوج کوئی خیالی مخلوق نہیں بلکہ یہ انسان ہی ہیں، مگر ان کی عادات، ان کی طاقت اور ان کی تعداد عام انسانوں سے مختلف تھی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ قوم بہت زیادہ تیز اور شدت پسند تھی۔ کچھ کے نزدیک ان کے نام آگ کی شدت سے جڑے ہیں اور کچھ انہیں پانی کے سیلاب سے تشبیہ دیتے ہیں جو رکاوٹ توڑ کر ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی ہیبت کے اعتبار سے بھی باقی انسانوں سے مختلف بتائی گئی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ یہ تعداد میں بے شمار ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن 999 افراد ان میں سے جہنم کے لیے ہوں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ ان کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے جسم چھوٹے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے چوڑے اور رنگ سرخی مائل ہوں گے، جیسے ترک یا منگول اقوام کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قوم اپنے وجود کے آغاز ہی سے ایک عجیب سی ہیبت رکھتی ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بستیاں بساتے ہیں، مگر ان کا رجحان ہمیشہ فساد اور تباہی کی طرف رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے الگ کر دیا اور ایک ایسی رکاوٹ کے پیچھے بند کر دیا جسے آج بھی دنیا تلاش کرنے میں حیران ہے۔ یاجوج ماجوج کا سب سے واضح ذکر قرآن مجید میں سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں ملتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت، وسائل اور عقل عطا کی تھی۔ وہ مشرق و مغرب کے سفر کرتا رہا اور مختلف قوموں کے درمیان عدل قائم کیے۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو بالکل بیچ کے زمین میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ کمزور اور سادہ تھے اور ایک بڑے فتنے سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ فتنہ یاجوج ماجوج کا تھا جو ہر طرف فساد مچاتے، کھیتیاں اجاڑتے، بستیاں لوٹتے اور لوگوں کو تباہ کر دیتے۔ وہ لوگ ذوالقرنین کے پاس آئے اور عرض کیا، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، لیکن تم محنت میں میرا ساتھ دو۔ پھر ذوالقرنین نے ایک عظیم دیوار بنانے کا حکم دیا۔ اس نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں کے درمیان رکھوائے اور آگ سے انہیں تپا کر سرخ کر دیا۔ پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی مضبوط رکاوٹ بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ تھی وہ عظیم دیوار جسے قرآن مجید میں سدن کہا گیا ہے، جس سے مراد ایک بڑی مضبوط دیوار یا رکاوٹ ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ یعنی یہ دیوار ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا جب یہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب نکلیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے۔ ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم، اپنی اولاد کو جہنم کے لیے بھیج دے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے ہوں گے اور صرف ایک جنت کے لیے۔ صحابہ اکرام اس پر بہت گھبرا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 999 میں سے زیادہ تر یاجوج ماجوج ہوں گے۔ احادیث میں ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور جسم طاقتور بیان کیے گئے ہیں۔
اور ان کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ ان کا نکلنا پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی آفت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، لیکن ان سے پہلے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد زمین پر ایک وقتی سکون اور امن قائم ہوگا، لیکن پھر اچانک ایک خوفناک فتنہ ابھرے گا جو یاجوج ماجوج کا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ دیوار میں رکھا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ دیوار جو صدیوں سے انہیں روکے ہوئے تھی آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گی، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ سوراخ کر لیں تو وہ کہتے ہیں کل یہ کام مکمل کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر پہلے کی طرح کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کا وقت مقرر کرے گا تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اور پھر اگلے دن دیکھیں گے کہ وہ دیوار وہیں ہوگی، تو پھر وہ اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اور وہ بھی قیامت کے قریب ایک بڑی نشانی کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر کھلے میدان میں نکل پڑیں گے۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے۔ وہ زمین پر ہر چیز کو کھا جائیں گے، دریا پی جائیں گے، اور جہاں سے گزریں گے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہ چھوڑیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دائرہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے نکلنے کا وقت اب قریب آ رہا ہے۔ ان کے نکلنے کے وقت لوگ سخت خوف میں مبتلا ہوں گے۔ مسلمان اور عام لوگ پہاڑوں اور محفوظ جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ایک گروہ گزر کر دریا پی جائے گا، اور دوسرا گروہ آ کر کہے گا یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ان کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم یاجوج ماجوج نہ دیکھ لو جو ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں زمین فساد اور خوف سے بھر جائے گی، اور انسان اپنی بے بسی کو پوری طرح محسوس کرے گا۔ آخری زمانے میں جب فتنے عروج پر ہوں گے، دجال دنیا بھر میں اپنی جھوٹی خدائی اور طاقت کا دعویٰ کر رہا ہوگا، اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے 2 زرد کپڑے یعنی سبز مائل زرد چادر اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو گویا پانی کے قطرے گر رہے ہوں، اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے موتی کے دانے گر رہے ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہایت ہی جلال و جمال کے ساتھ ہوگا۔ ان کے جسم سے خوشبو اور روشنی نمایاں ہوگی، فرشتے ان کا سہارا بنیں گے، اور ان کے کپڑے سبز مائل زرد رنگ کے ہوں گے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدھا دجال کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے ہی دجال ان کو دیکھے گا نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے مقام پر جا کر قتل کر دیں گے۔ یوں دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اور دنیا میں کچھ وقت کے لیے سکون لوٹ آئے گا، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دے گا، وہی قوم جو صدیوں سے ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ جب ان کی قید ٹوٹے گی تو وہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے، اور ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ وہ زمین کو بھر دیں گے۔ وہ کھیتیاں برباد کر دیں گے، پانی پی جائیں گے، اور زمین کے تمام وسائل ختم کر ڈالیں گے۔ لوگ ان کے ظلم اور فتنے سے کانپ اٹھیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا، میں نے ایک ایسی قوم کو کھول دیا ہے جس سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں، پس میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں اور محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج دنیا پر چھا جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا پر نکلیں گے تو ان کی تعداد ایسی ہوگی کہ زمین ان کے ہجوم سے بھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنی زیادہ ہوں گے کہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے، اور راستے میں جو کچھ پائیں گے اسے کھا جائیں گے اور برباد کر ڈالیں گے، یہاں تک کہ جب وہ بڑے دریا، بعض روایات میں جسے بحیرہ تبریہ کہا گیا ہے،
جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو پہلا گروہ پورا پانی پی جائے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں آئے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ مسلمان اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں پر محصور ہوں گے، باہر نکلنے کی کوئی ہمت نہ ہوگی، کیونکہ یاجوج ماجوج کی کثرت اور طاقت ایسی ہوگی کہ ان سے لڑنا ناممکن ہوگا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ ایک بیل کا سر 100 دینار کے برابر قیمتی ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج اپنی سرکشی اور غرور میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے اور وہ فخر سے کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ ایسی گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور دعا کریں گے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج پر ایک خاص بیماری، نغف، کیڑے کی طرح کی بیماری مسلط کرے گا۔ نغف عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کوئی عام بخار یا وبا نہیں، بلکہ کیڑے جیسی ایک خاص آفت ہے جو جسم میں لگ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغا پھوڑ ڈالے گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، گویا ایک ہی جھٹکے میں زمین اس فتنے سے پاک کر دی جائے گی۔ اب پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھر جائے گی، سڑاند اور بدبو سے دنیا تنگ آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح بڑی ہوں گی، وہ آئیں گے اور ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو زمین کو اچھی طرح دھو دے گی۔ زمین ایسی صاف شفاف ہو جائے گی جیسے کبھی گندی ہوئی ہی نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی برکتوں سے بھر دے گا، کھیتیاں اتنی ہری بھری ہو جائیں گی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، دودھ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ وہ پرامن اور بابرکت زمانہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ دیوار ہے کہاں اور یاجوج ماجوج آج کہاں ہیں؟ جب ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار بنائی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں 2 پہاڑوں کے بیچ رستہ تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے بہت پریشان تھے، انہوں نے کہا یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی جائے۔ کئی مفسرین اور مورخین کا ماننا ہے کہ یہ دیوار قفقاز کے پہاڑوں میں بنائی گئی ہے جو آج کے روس، جارجیا اور آذربائیجان کے قریب ہے۔ وہاں ایک تاریخی مقام دربند یا باب الابواب کے نام سے مشہور ہے، کچھ لوگ اسے ہی ذوالقرنین کی دیوار مانتے ہیں۔ دوسرا نظریہ ترکستان اور منگولیا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج دراصل منگول یا تاتاری قبائل ہیں، کیونکہ ان کے حملے بھی دنیا پر طوفان کی طرح ٹوٹے تھے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی یلغار کو بھی کچھ مورخین نے یاجوج ماجوج کا خروج سمجھا، لیکن محدثین نے وضاحت کی ہے کہ وہ اصل یاجوج ماجوج نہیں تھے بلکہ انہی جیسے تھے۔ تیسرا نظریہ مشرقی ایشیا کے پہاڑ، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ قوم زمین کی انتہائی شمال یا مشرق میں قید ہے، جہاں برف یا پوش پہاڑ اور لمبی وادیاں ہیں، چونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قوم بہت بڑی تعداد میں ہے اور دیوار کے پیچھے قید ہے، اس لیے وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں انسانی دنیا کا زیادہ تعلق نہ ہو۔ اکثر مفسرین آخر میں یہی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا اصل مقام صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ دیوار کہاں ہے، کس حال میں ہے اور یہ قوم آج کہاں تک محدود ہے، یہ سب غیب کے معاملات ہیں۔ قرآن مجید واضح کہتا ہے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے، یعنی قیامت کے قریب یہ پردہ ہٹے گا اور وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ یوں تو لوگوں نے مختلف جغرافی اور مقامات بتائے ہیں، کوئی کہتا ہے قفقاز، کوئی ترکستان، کوئی مشرقی ایشیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے۔ بس اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے ہیں، اور جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ قوم نکل کھڑی ہوگی۔ یہ تھا یاجوج ماجوج کا مکمل اور تفصیلی واقعہ جو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔